تو کتنا کامیاب رہا یہ آئیڈیا جو چند افراد نے آج سے چند سال پہلے سوچا کہ جی سیالکوٹ میں ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے تھا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے, کن کا ہے, کون لوگ ہیں, کن کے پاس اتنا پیسہ ہے جنہوں نے پورا ایئرپورٹ ہی کھڑا کر دیا, اور ایئرپورٹ کے مالک کون ہیں, کس طرح سے کام کر رہا ہے, آئیڈیا کامیاب رہا نہ رہا. جس طرح پی آئی کی بات ہوتی ہے یا دیگر ایئرپورٹس کی بات ہوتی ہے, اکثر کہا جاتا ہے یہ خسارے میں ہے. کیا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پیسہ بنا رہا ہے تو کتنا بنا رہا ہے, اور اگر بنا رہے ہیں تو کیا لوگ خوش ہیں, خصوصاً وہ تمام تر فارنرز کی بھی, چونکہ ہم نے اب تک دیکھا کہ انٹرنیشنل فلائٹس تو ہیں, ڈومیسٹکلی چیزیں کمپیریٹیولی کم ہیں. کتنا کامیاب رہا اور کون ہے اس آئیڈیا کے پیچھے؟ دیکھیں جی 2007 میں جو ہے یہ فارملی جو ایئرپورٹ ہے یہ اسٹارٹ ہوا, اور ٹھیک ہے دین جو پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے اپروول ہوئی. یو فالو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ از اے برین چائلڈ آف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں آپ کو پتا کہ تمام جو سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا ایک برین چائلڈ تھا کہ یہاں سے جو ایکسپورٹ ہو پاکستان کی جو آئٹمز ہیں, جو گوڈس ہیں, جس میں سرجیکل ہے, اسپورٹس ہے, لیدر گارمنٹس ہیں, یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اور آپ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا تو باہر کے ملک میں کسی شاپ پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تمام تر چیزیں جو فٹ بال ہے, جو اسپورٹس ہے, وہ میڈ ان پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں تک رسائی آسان بنانا, اور اس گولڈن ٹرائنگل جو میرے کو پہلے بات کی, اس میں گجرانوالا بھی آتا ہے, گجرات بھی آتا ہے, اور سیالکوٹ بھی آتا ہے. تو یہاں سے جو ایکسپورٹس کی رسائی بیرون ملک آسان بنانے کے لیے ایئرپورٹ کا جو انہوں نے وہ جو ہے وہ پلان کیا. اس کے اوپر بڑی ایک ڈیلیبریشنز ہوئیں, بہت محنت تھی اور کام ہوا. تو ایک بہت منفرد, اور یہ میں کہوں گا ساؤتھ ایشیا میں پاکستان جو ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا پرائیویٹلی اونڈ ایئرپورٹ ہے. That's what I was saying کہ یہ بڑا ڈفرنٹ ہے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز فالو, جس میں سول ایویشن ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی کمپلائنس ہے. وہ کمپلائنس ہوگی تو ایئرپورٹ انٹرنیشنل کہلایا جاتا ہے, ورنہ تو وہ نہیں کہلایا جاتا. اور ڈومیسٹک فلائٹس بھی بالکل اسٹارٹ کر رہی ہیں. سیکنڈ کوارٹر کے اسٹارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہاں سے کراچی اور کوئٹہ کے لیے بھی جو ہے فلائٹس کا آغاز ہوگا. اور سکسیسفل پروجیکٹ ہے, پازیٹیو پروجیکٹ ہے. اس سے جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی, اکانومی کا اور جو ہے وہ اٹ سروڈ ایز اے کیٹلسٹ فار دی اکانومی آف پاکستان. ایکسپورٹس بڑھ گئی آپ کی, کارگو جا رہا آپ کا, وائٹ باڈی ایئر کرافٹ آ رہے ہیں, تو وہ بڑا ایک پازیٹیو ہے. اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے اکانومی پہ وہ بہت پازیٹیو. اور یہ اس پہ ہم نے 1.8 میگا واٹ کا اپنا سیلف سسٹینیبل جو ہے وہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے. اچھا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ٹرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ اس ٹائم ماشاء اللہ جو ہے وہ کام کر. ابھی ہم نے لیٹسٹ ایپرن بسز لی, ابھی تک وہ بسز ہم نے تو نہیں کی اور دیکھی, لیکن وہ لیٹسٹ بسز ہیں. پرانی بسز کو جو ہے واپس لے لیا گیا اور نئی بسز جو ہیں وہ لائی ہیں تاکہ مسافروں کو بہترین سہولت دیں. مزید اس کا میں آپ کو بتا چلوں کہ فیوچر میں ٹرمینل ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں, سیکنڈری رن وے بھی بنا رہے ہیں. ابھی جو ہمارا رن وے ہے یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بننے سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا لمبا جو تھا وہ رن وے تھا. یہ 12,000 فیٹ جو اس کی لینتھ ہے, 12,000 فیٹ لانگسٹ رن وے جو ہے یہ تھا اسلام آباد ایئرپورٹ بننے سے قبل. تو پھر بھی بہت بڑا اسٹریٹجک ایک جو ہے ہمارا ایئرپورٹ ہے اور بڑا کامیابی سے جو ہے جا رہا ہے. رن وے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خبر کبھی سننے کو نہیں ملی کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر حادثہ ہو چکا ہو؟ خبر ہوئی نہیں یا ہم تک نہیں پہنچی؟ جی ایسا ہوا ہی نہیں. اچھا, ایسا ہوا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے. لیکن میں آپ کو بتا چلوں کہ انٹرنیشنل کمپلائنس, یہ جو سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے اس پہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں تمام ماشاء اللہ تمام ایوری ویری پروفیشنلی ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں. دن ہو رات ہو تو آپریشن سے بند نہیں ہو سکتے. فلائٹس نے آنا ہے, لینڈ ہونا ہے, ٹیک آف ہونا ہے, اس کے پیچھے بہت سارا پروسیس ہے. ایئرپورٹ ہینڈلنگ سروسز ہے, کسٹمر سروسز ہیں, آپ نے پیسنجر ہینڈلنگ کرنی ہے, امیگریشن ہے, ہر چیز ہے. تو فرام دا انٹرنس سے لے کے ٹیک آف تک ٹھیک ہے, ایئرپورٹ پہ جو کام کرنے والے ہیں دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل پیپل جو دن رات کام کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. اللہ نہ کرے کوئی ہو تو ہم لوگ ویری ویل اکوپڈ ہیں کہ انفارسین ایکٹیویٹی کے لیے وی آر ویری ویل اکوپڈ. تمام انسٹرومنٹس, گیجٹس, ہر چیز ہیں جس میں آپ کی فائر فائٹنگ کی بھی ہے اور دیگر اور جو تمام ضروری چیزیں وہ تمام ریڈی ہیں. ڈفرینٹ کیا ہے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں؟ لاہور میں بھی ایئرپورٹ ہے, غالباً فیصل آباد میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے. ڈفرینٹ کیا؟ آپ نے ظاہر ہے ایک عرصے سے آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, کیا ڈفرینٹ دیا جا رہا ہے؟ سروسز کی تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سم تھنگ آپ جس کو پراؤڈ کے ساتھ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ جو صرف ہم کر رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں سیالکوٹ ایئرپورٹ اٹ سیلف ایک منفرد چیز ہے, برین چائلڈ آف چیمبر آف کامرس ہے. گورنمنٹ نے بالکل سپورٹ کیا, انٹائرنگ سپورٹ ہے گورنمنٹ کی. لیکن جو ideas behind the airport was to improve the exports of Pakistan.
جو آپ کے گڈز ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم کو کراچی بھیجنا تھا یا اسلام آباد یا لاہور سے آپ نے کارگو کروانا. اب تو سیالکوٹ میں جو چیز بن رہی ہے وہیں سے ایزیلی ایکسیسیبلی آپ اس کو باہر بھیج رہے ہیں. جو ٹائم تھا, جو کاسٹ تھی, وہ بچ رہی. پھر آپ نے ایک ایونیو کھول دیا جو کہ گولڈن ٹرائنگل, اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک راستہ بن گیا کہ آپ نے گجرات کے, گجرانوالہ کے لوگوں کو, میرپور کے, اس ایریا کے لوگوں کو فیسلٹی دے دی. کسی نے جانا ہے, کسی نے آنا ہے, ان کے لیے تو بہت ایکسیسیبل ہے. جو پہلے لاہور جاتے تھے, لاہور سے گجرات آتے تھے یا لاہور سے سیالکوٹ آتے تھے, تو ان کے لیے تو سیالکوٹ لینڈ کر کے اور ہارڈلی وہ آدھے گھنٹے سے بھی کم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا منفرد پروجیکٹ ہے اور پاکستان کا پہلا پرائیویٹلی اونڈ, اور آپریشنز بھی خود چلا رہے ہیں, آؤٹ سورس آپریشنز نہیں ہے. جیسے آپ ڈنیٹا کہتے ہیں, جیریز کہتے ہیں, یہ ایئرپورٹ ہینڈلنگ سروسز سیال خود کر رہا ہے. اور ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے سیال کی کہ آپ ایک بہت بڑا ایئرپورٹ, انٹرنیشنل ایئرپورٹ چلا رہے ہیں, اور وہ بھی پنجاب کے بالکل سینٹر میں, ہارٹ میں. اور علامہ اقبال کا جو ہے وہ شہر ہے, اور اس شہر کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے, کمیونٹی ہے, اس نے بہت فلرش کیا اور بہت بہتر کیا. سیال کی آپ بات کر رہے ہیں, سیال سے میرے ذہن میں ایئر سیال آ جاتی ہے, اس کی بھی بات ہم تھوڑی سی کر لیں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو بڑا اچھا آپ نے بتایا اب تک کامیابی سے چل رہا ہے. ایئر سیال جو آپ کی خود کی ایئر لائنز ہے, جو کہ ماننے میں نہیں آتا کہ پاکستان میں کسی شخص کی پرائیویٹلی ایک ایئر لائنز ہو سکتی ہے, کوائٹ ایکسپینسو تھنگ, کیسی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, ایئر سیال ہماری سسٹر کنسرن کمپنی ہے اور بہت اچھی جا رہی ہے, بڑی کامیابی سے جا رہی ہے. ان کے پاس اب فلیٹ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. A320 انہوں نے مزید جہاز ایکوائر کی ہیں, اور اب تک جو فلیٹ کی تعداد ہے وہ 10 ہو گئی ہے, اور یہ ان کو اور روٹس بھی مل رہے ہیں. اور حال ہی میں مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بھی شروع کریں گے فلائٹس, اور باقی خلیجی ممالک میں, یورپ میں یہ جا رہی ہیں, اور بہت پروفیشنل, بہت بہتر. اور یہ پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک باعث فخر ہے کہ پاکستان کی انڈسٹریل کمیونٹی نے خود اپنی ایئرپورٹ بنایا, خود اپنی ایئر لائن بنائی, اور اس کو کامیابی سے چلا رہے. دس از اے پریسیڈنٹ. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے ایئرپورٹس, تو اسی ماڈل کے تحت چیزیں چل رہی ہیں. آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ٹیک اوور کیا جا سکے؟ دیکھیں جی, بالکل کوششیں کیوں نہیں کی جاتی. یہ کہ کل خبر ہے کہ دوبارہ سے بولیاں لی جائیں گی. بالکل, پی آئی کا تو ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ قومی ایئر لائن ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ بہتر سوچ سکتی ہے. ہمارا جو ہے بیسیکلی ہم کوشش کریں گے کہ ہم مزید جو ہے اپنے ایئرپورٹ کو اور ایکسپینڈ کریں, اور مزید ایئر لائنس بھی یہاں پہ آئیں. ہم سیکنڈری رن وے بنا رہے ہیں, تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں, اگر پی آئی اے کی بولی دوبارہ سے مانگی جاتی ہے تو کیا ایئر سیال کوشش کرے گا پی آئی اے کو ٹیک اوور کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, کہنا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ پی آئی اے ایک بہت بڑا قومی ادارہ ہے, مطلب کوئی چھوٹی سی چیز یا چھوٹا سا ایئر لائن نہیں ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی, نیشنل فلیگ کیریئر ہے. تو اس پہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسی ڈیلیبریشنز ہوں جس پہ بات کی جا سکتی ہے. اچھا, پی آئی اے کی ہم بات کریں, پی آئی اے میں تو ہم نے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوائٹ پیتھیٹک ایکسپیرینس, جو بھی لوگ ہو کے آتے ہیں, کبھی اندر سروسز ٹھیک نہیں ہوتی, کبھی ٹائم کے اسکیجول کے ایشوز ہوتے ہیں. ایئر سیال کو کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ پاکستان کی؟ اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم قطر ایئر ویز کے ساتھ یا برٹش ایئر ویز کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہے, پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سسٹم موجود ہے, پاکستان میں آپ سیال ایئر کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایئر سیال پاکستان کی پریمیم ایئر لائن, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پریمیم ایئر لائن ہے, پریمیم سروسز دیتی ہے. اور جہاں تک رہی بات پی آئی اے کی, تو میں پی آئی اے کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ پریمیم ایئر لائن نہیں ہے. پاکستان کی نیشنل فلیگ کیریئر ہے, اور ہمیں بڑا پیار ہے پی آئی اے سے بھی, کیونکہ ہمارا جو قومی ورثہ ہے, ہماری تو یہ قومی ایئر لائن ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ بات کریں گے لیٹ اور دیر سویر, جب آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا جی ناصر صاحب, تو ایسا ہے کہ اس میں لیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. کئی دفعہ موسم ہوتا ہے, کیونکہ آپ بڑا سینسٹیو چیز اڑا رہے ہیں, آپ جہاز اڑا رہے ہیں, اور جہاز جب اڑنا ہے اس نے پیسنجرز لے کے جانے ہیں, اس میں فیول ہے, سامان ہے, بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں. تو کئی دفعہ اگر فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایئر لائن کو آپ جو ہے وہ الزام دیں یا ایئرپورٹ کو الزام دیں. اس میں کچھ مسافروں کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, کچھ سامان کا بھی ہو سکتا ہے, ٹیکنیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی ایک ایشو ہوا ایئرپورٹ پہ کہ جی کچھ مسافر تھے 10 سے 15, پی آئی اے کی پرواز تھی, ٹھیک ہے, اور وہ چیک ان کلوز ہو جاتا ہے ہر ایئر لائن کا آلموسٹ 1 گھنٹہ پہلے, ٹھیک ہے. تو سامان لوڈ کرنا ہے, باقی تمام ٹیکنیکلٹیز دیکھنی ہے, اسٹاف کو ڈپیوٹ کرنا ہے, پیسنجرز بیٹھ رہے ہوتے ہیں, تو وی نیڈ اے بفر آف ایئر لائن, آلویز نیڈ اے بفر آف 1 آور. تو وہ پیسنجرز لیٹ آئے ہیں. اب وہ جب لیٹ آئے ہیں تو اس کے بعد وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں جی, ٹک ٹاک پہ چڑھا دی اور فیس بک پہ دی, ہمیں جانے نہیں دے رہے ایئرپورٹ سے. اور یہ وہ جب ایک ایئر لائن نے اپنا چیک ان ہی کلوز کر دی اور آپ آ ہی لیٹ رہے ہیں, تو کیسے آپ کو ہم جہاز میں جو ہے وہ ایئر لائن الاؤ کرے یا آپ کو ایئرپورٹ کی اتھارٹیز الاؤ کرے؟ ٹھیک ہے. مسافروں کا بھی بڑا اس میں رول ہے. اگر آپ ایئرپورٹ آنے سے 4, آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ ہے, آپ نے تو ماشاء اللہ فلائی کیا ہوگا, تو آپ 3 سے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ آئیں, کیونکہ آپ نے پروسیسز فالو کرنے ہیں.
تو یہ کہنا میرے سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی کہ جو پی آئی اے ہے بھی پریمیم ایئر لائن ہے, بالکل پریمیم ایئر لائن ہے. ایئر سیال بھی پریمیم ایئر لائن ہے. ہماری چونکہ یہ ایک سیالکوٹ انڈسٹری کی جو ایک کاوشیں ہیں اس میں ایئر لائن بنانا اور چلانا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, بہت بڑا کام. اس کے پیچھے بڑی اسٹرگل ہے اور ایوری ڈے ایوری آور یو ہیو ٹو بی آن ٹوز. آپ نے ہر روز پروو کرنا ہے, ہر روز بتانا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. اس میں میں تھوڑی سی جو بات جاننا چاہ رہا ہوں, جو ہر بندے کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہوتی ہے, کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا. سیالکوٹ ظاہر چیمبر میں بات ہوئی بھی ہوگی, خاندان نے بات کی یا کسی ظاہر بزنس کمیونٹی نے بات کی. آئیڈیا کس کا تھا؟ ہو از دا مین پرسن بیہائنڈ آل دس؟ جو ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا ون جنہوں نے انیشیٹ کیا. وہ کون سی شخصیت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا جو ایئر سیال ہے اس کے پیچھے ان کا نام دیکھیں جی, کسی ایک کا آئیڈیا کو میں تو یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر سکوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اٹس آئیڈیا آف ملٹیپل پیپل, ملٹیپل برینس. کیونکہ ایئرپورٹ کو سوچنا, تخلیق کرنا, اس کو بنانا, اس کے پیچھے بہت بڑا جو ہے وہ اسٹرگل ہے اور بہت کام ہے اور دن رات کا کام ہے. لائسنس ہیں, آپ نے گورنمنٹ سے کرنا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کرنا ہے, پھر ایئر لائنس کیسے آئیں گی, ٹیکنیکلٹیز کیا ہوں گی. تو یہ ملٹیپل برینس کا جو تھا ایک آئیڈیا انہوں نے پرسیو کیا, جس کو بعد میں انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا. اور اب ماشاء اللہ یہ جو ہے وہ بہت پازیٹیو اور ہائیلی اپریشیٹڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, انٹرنیشنل کمپلائنس کر رہا ہے. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ایڈ کرنی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے, خصوصاً جو پاکستان میں بزنس کی سچویشن ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اکنامیکلی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. کیا ایئرپورٹ انڈسٹری, خصوصاً جو سول ایویشن انڈسٹری ہے آپ کی والی, آپ کے وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کروڑوں اربوں ڈالرز کی, ہزاروں روپیز کی, کیا وہ خوش ہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یا جو ایئر سیال ہے وہ کامیابی سے چیزوں کو پروفٹ میکنگ کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہاں پہ جب ایئر لائنس آ گئیں اس کا مطلب ہے کہ ایئرپورٹ آپ کا ماشاء اللہ پروگرس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایئر لائن ہی یہاں پہ آ رہی ہے, 7-8 ایئر لائنس ہیں اور مستقبل قریب میں اور بھی ایئر لائنس ہیں جو کہ آنا چاہ رہی ہیں, جو کہ فیزیبلٹی اپنی کر چکی ہیں, اپنا سیکیورٹی انہوں نے جو انالیسس کرنا تھا وہ کر لیا ہے. تو بالکل منافع یا لاس طے کرنا تو بنیادی وجہ نہیں ہے. ہمارا پرائم جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے پیپل پبلک آف پاکستان. ٹھیک ہے. سو دیٹ دے شوڈ ناٹ فیل ڈپرائیوڈ کہ جی ہمارے شہر میں ایئرپورٹ نہیں ہے اور ہمارے اس ایریا میں نہیں ہے اور یہاں سے ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے اور گڈس کی ٹرانسپورٹ کے لیے اور ایکسپورٹ کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیپٹر تھا, بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی وسیع تر مفاد میں بنایا گیا. میں چیلنجز کے بارے میں ایکچولی بات کرنا چاہ رہا ہوں, پوچھنا چاہ رہا ہوں, جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک پاکستان کی قومی ایئر لائنس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو چیلنجز کا سامنا ہے, خسارے میں جا رہی ہے اور اس کو بیچنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس سچویشن میں ایئر سیال کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے؟ لیکن جی ایئر سیال ایک ہماری سسٹر کنسرن کمپنی